السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آج پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات تھی۔ اس ملاقات کے لیے آرمی چیف عاصم منیر صاحب امریکہ گئے اور ان کا بہت اچھی طرح سے خوش آمد ہوا اور ڈھیر ساری مبارکباد بھی دی گئی اور شکریہ ادا بھی کیا، جو کہ بات ماننے کی وجہ سے جو کہ پاکستان نے جنگ روک دی تھی، نہیں تو انڈیا کا نام و نشان اس دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جاتا۔ اور اس کے بعد بہت سی باتیں ہوئی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو جنگ روکنے کا بھی کہا جو اسرائیل اور ایران کی وار چل رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان سے زیادہ ایران کو کوئی نہیں جانتا۔ بات تو اصل یہ تھی کہ جنگ رک جائے، کیونکہ اسرائیل کی بربادی امریکہ دیکھ نہیں سکتا، یہ تو آپ سب کو ہی پتہ ہے، اسی لیے جنگ میں کودنے کے لیے بھی تیار ہے۔ امریکہ نے 7 ملکوں کی فوج اکٹھی کر لی ہے جنگی بیڑوں کے ساتھ، اور جنگی بیڑے بھی اتار لیے ہیں۔ پھر بھی جنگ شروع کرنے سے پہلے امریکہ بہت سوچ رہا ہے، اس لیے پاکستان کے آرمی چیف کو بلایا کہ معاملات سیٹ ہو جائیں اور جنگ بند ہو جائے اور سیز فائر ہو جائے۔ اور ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا کہ پوری گفتگو سامنے نہیں آئی اور ایران کی طرف سے بھی منہ توڑ جواب آ رہا ہے۔ جیسا حال اسرائیل نے غزہ فلسطین کا کیا تھا، ویسا ایران نے 3 دنوں میں اسرائیل کا کر دیا ہے، اور ابھی تو ایران نے ایسے راکٹ نکال چکا ہے جس کو دنیا جانتی بھی نہیں ہے، اور یہ نظر آئیں گے اسرائیل کے اندر۔ کچھ تو تباہی کر چکے ہیں اور کچھ تباہی ہوگی، اور جو اسرائیلی میڈیا ہے اور وہ فل شو نہیں کروا رہا، جتنی تباہی ہو چکی ہے وہ تباہی نہیں دکھائی گئی، جو تباہی دکھائی جا رہی ہے وہ پوری نہیں ہے۔ ابھی تو فوجی اڈے بھی تباہ ہو گئے ہیں کچھ، اور جو اسلحے کی فیکٹریاں تھیں وہ بھی کچھ تباہ ہو چکی ہیں، اور ایران کی حمایت پاکستان، افغانستان، انڈونیشیا، چائنا نے بھی کر دی ہے، اور چائنا نے بھی پاکستان کا سپورٹ کی ہے، اور اسی طرح چائنا ایران کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور چائنا نے ایران کو فل سپورٹ کی حمایت کر دی ہے، اور امریکہ کو دھمکی بھی لگا دی ہے، اور یہ بھی بول دیا ہے کہ یہ دنیا امریکہ کے بنا بھی چل سکتی ہے اور اسرائیل کے بنا بھی چل سکتی ہے۔ اور آج ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ نریندر مودی کے ساتھ بھی تھی، اس میٹنگ کو کینسل کر کے پاکستانی آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ کی، اور پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو جنگ روکنے کا بھی کہا۔ ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور ایران بھی سائلنٹ ہے اور سائلنٹ طریقے سے اپنی فل تیاری جاری رکھ رہا ہے۔ سارے میزائل بارڈروں پہ لگا دیے گئے ہیں، فل تیاری ہے ایران کی، یعنی اسرائیل کو ختم کرنے کی، اور اسرائیل زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 دن تک دفاع کر سکتا ہے ایران کا، اس سے زیادہ دن ٹک نہیں سکتا، اس لیے امریکہ کو بھی اس جنگ میں کودنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ بھی اکیلا نہیں آ رہا، امریکہ بھی اپنے ساتھ کم سے کم 7 سے 8 ممالک کو لے کے آ رہا ہے، اور اگر یہ جنگ لگ جاتی ہے تو اس سے پوری دنیا کو نقصان ہوگا، کیونکہ ایران کے پاس بھی نیوکلیئر طاقت ہے، وہ بھی نیوکلیئر حملہ کر سکتا ہے، اور وہ بھی فل تیاری میں ہے، کیونکہ ابھی تک ایران نے اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کیا، وہ شاید پہلا ٹیسٹ ہوگا اسرائیل پر۔ ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ایران نے 3 دن میں تباہی کی اسرائیل کی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ایران نے کیسا جواب دیا ہے، یعنی یہ 2 دن کی بات ہے، یعنی ابھی دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیلی میڈیا فل شو نہیں کروا رہا،
کم سے کم ایران نے 70-80 جاسوس پکڑے ہیں، جس میں انڈین ہیں، اسرائیلی ہیں، اور انڈیا کو بھی خوف پڑ گیا ہے کہ اسرائیل کے بعد ہمارا نمبر نہیں آ جائے کہیں۔ ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کا بھی سپورٹ ایران کے ساتھ ہے، اور پاکستان فل طریقے سے سپورٹ کر بھی رہا ہے اور آگے بھی سپورٹ کرتا رہے گا۔ اگر ہماری نیوز آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے